السلام علیکم۔ فتح مکہ کیسے ہوا؟ تو سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا۔ تو اس واقعے کا مفہوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ طے ہوا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ قریش کا ساتھی بننا چاہے وہ قریش کا ساتھی بن جائے، اور جو مسلمانوں کا بننا چاہے وہ مسلمانوں کا بن جائے۔ اور اگر کوئی قبیلہ آپس میں لڑے تو نہ قریش کے لوگ اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے اور نہ مسلمان اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے۔ اور ہوا یوں کہ بنو بکر اور بنو خزا میں لڑائی ہو گئی، اور بنو بکر کی مدد ابو سفیان نے کی۔ بنو خزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کفار مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ کو بھی ڈر تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو لہٰذا مسلمان بنو خزا کا ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ بنو بکر نے بنو خزا کے 23 لوگ حرم کے اندر قتل کر دیے تھے، کیونکہ انہوں نے قتل بھی حرم کے اندر کیا تھا، جو کہ بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا امامہ پہنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کالا امامہ پہنا ہے، اور یہ فتح مکہ کا وقت تھا، کیونکہ کالے رنگ میں ایک پاور ہوتی ہے اور ایک طاقت ہوتی ہے۔ ابو سفیان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، تو وہ مکہ کے باہر پہرے کی غرض سے چکر لگایا کرتا تھا، اور رات کے وقت جب بڑی تعداد میں آگ جلتی دیکھی تو انہیں ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا ہے، اور پتہ کرنے یہاں پہنچا۔ اور اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی پڑاؤ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور ابو سفیان بھی یہاں پر آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی امان دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان، تم ابھی تک اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے۔ اللہ اسلام کو ہر دین پر غالب کر دے گا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان کو کوئی اعزاز عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر گیا اس کو امان، جو مسجد الحرام میں گیا اس کو بھی امان، اور جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان، اور جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان۔ اور چاروں جانب سے مکہ میں یہ لشکر داخل ہوا۔ ایک جانب سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو ذر غفاری اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج اپنے خون کا بدلہ لینے کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج عزت کا دن ہے، اور ان سے پرچم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 لوگوں کو امان نہیں ہے، ابو جہل کا بیٹا اور صفوان ابن امیہ، عبداللہ، سعد اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ صرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہی لڑنے کے لیے تیار ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کے 23 افراد کو قتل کر دیا، اور یہ مکے سے بھاگ گیا۔ اور عثمان بن طلحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور ان سے مکے کی چابی لی، اور ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے مکے کی چابی مانگی تھی تو اس نے نہیں دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی انہیں واپس کر دی اور فرمایا کہ تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا سوائے ظالم بادشاہ کے،
اور آج تک یہ چابی اسی خاندان میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے اور بت گر جایا کرتے تھے۔ آپ نے یہاں پر 16 دن قیام فرمایا اور مکے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اللہ حافظ، اپنا خود خیال رکھیں۔